الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 162، کتاب کا نام ہے قواعد زبان قرآن حصہ دوم، اور اس میں اعداد اور اسماء اعداد، اسماء معدودہ کا ذکر چل رہا ہے، اور اب تک ہم بتا چکے ہیں 3 قسم کے اعداد۔ مفرد ہوتے ہیں 1 سے 10 تک، ایک لفظ پر مشتمل مفرد۔ دوسرے ہوتے ہیں مرکب 11 سے 19 تک، جیسے 11 اور 15 وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب مرکب عطفی کے ساتھ ہوتے ہیں جس میں واو آتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے عقود کی ڈبل ڈیجٹس پہ، مطلب 20 20 کو کہتے ہیں، 30 50، اس طرح یہ ان کو عقود کہتے ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ مئتن سے مراد 100 ہے، اور الفن سے مراد 1000 ہے، اور اس میں معدود اسم واحد اور مجرور استعمال ہوتا ہے، واحد اور مجرور 100 اور 1000 کے ساتھ۔ جیسے آپ کہتے ہیں مئۃ رجل، یہ تو دیکھیے یہ مرکب اضافی ہے، مئۃ رجل تو 100 آدمی، اور یہاں رجل واحد ہے اور مجرور ہے 100 اور 1000 کے لیے، الف رجل، مئۃ رجل۔ لیکن دہائیاں 100 اور 1000 کے اعداد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں رہتے ہیں، جیسے 20 ولدن اور 20 بنتن، اور مئۃ ولدن، مئۃ بنتن، اور الف ولدن، الف بنتن۔ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ دہائیاں ہیں نا، یہ دہائیوں سے مراد کیا ہے؟ 20 30 50، یہ دہائیاں ہیں۔ اور 100 اور 1000، 100 یعنی مئتن اور 1000 الفن۔ یہ بھی دیکھیے آپ 20 تو تمییز کے ساتھ آ رہے ہیں، 20 ولدن، 20 بنتن منصوب آ رہے ہیں، لیکن مئتن و الفن یہ مرکب اضافی کی شکل میں آ رہے ہیں، لیکن مذکر اور مؤنث میں بالکل ایک جیسے ہیں۔ اب تیسرا اصول دیکھ لیجئے، 20 اور دوسری دہائیوں کے ساتھ جب اکائیاں ملائی جاتی ہیں اور وہ تذکیر و تانیث میں معدود کے موافق ہوتے ہیں، جیسے 21 بنتن، تو بنتن کے ساتھ 11 استعمال ہوا، اور 32 طفلن لڑکے ہیں، 32 لڑکے ہیں، اس لیے ان میں مطابقت ہے، موافقت ہے۔ 20 اور دوسری دہائیوں کے ساتھ جب اکائیاں ملائی جاتی ہیں تو 1 اور 2 کے اعداد تذکیر و تانیث میں مطابق، اور 3 سے 9 کے اعداد اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک نیا نکتہ ہے، اس پر پہلے تفصیل سے بات نہیں ہوئی، اس لیے یہاں میں بات کر دیتا ہوں۔ یہ تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ 13 سے لے کر 19 تک کے لیے احکام مختلف ہیں۔ 13 سے 19 تک ہوتا کیا ہے کہ اس میں عدد کا پہلا حصہ مخالف ہوتا ہے اور دوسرا حصہ مطابقت رکھتا ہے تذکیر و تانیث میں۔ تو یہی چیز یعنی 20 کے بعد اور 30 کے دہائیوں میں اکائیاں ملائی جاتی ہیں، تو یہی چیز پیش نظر رکھی جاتی ہے۔ تو تذکیر و تانیث میں تو مطابقت ہوتی ہے، اور لیکن 3 سے 9 کے اعداد اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھ لیجئے، 45 دینارا، 45 دینارا، تو یہاں دینار مذکر ہے
اور خمسہ جو ہے وہ مؤنث ہے، اربعون وہ تو جملے کے اعتبار سے ہوگا. اور اسی طرح سبعن و سبعون روبیتن، روبیہ یہ مؤنث ہے لیکن اس کے ساتھ سبعن استعمال ہوا، سبعن و سبعون تو 77 روپیے. تو ذرا اب چارٹ کو دیکھ لیجئے، یہ مرکب عطفی ہے، درمیان میں واو کا استعمال ہوا ہے. اس چارٹ کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہاں ذرا غور سے دیکھیے آپ کہ احدن و ثلاثون ولدن. پہلے مذکر کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہ ولدن، رجلن، قلمن، بابن، بیتن اور سبیلن، یہ سب آپ کو سارقن چور، سبیلن راستے، یومن شہرن ولد، یہ سب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ مذکر ہیں. ان کے ساتھ اب یہ حروف کیسے استعمال ہوں گے، یہ عادات کیسے استعمال ہوں گے؟ احدن و ثلاثون ولدن، ولدن کے ساتھ احدن بھی مذکر ہے اور مذکر ہے وہاں و ثلاثون، اور اثنانی رجلان. لیکن اب یہاں ثلاثتن و ثلاثون قلمن، پہلے 11 اور 12 میں تو مذکر ہیں، اب یہاں 33 کے لیے 33 کے لیے ثلاثتن و ثلاثون قلمن، قلمن مذکر ہے اور وہاں ثلاثتن استعمال ہو رہا ہے. 40 کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اربعون بابن. 40 تو وہ تو عقود دہائی ہے نا، تو وہاں پر اسے تمیز اربعون بابن 40 دروازے استعمال ہو گئے. اور 42 میں دیکھیے اثنانی و اربعین بیتن مذکر ہیں، لیکن 43 میں ثلاثن و اربعون سبیلن 43 راستے. اور 91 میں دیکھیے احدن و تسعون سارقن 91 چور، اثنانی و تسعون یومن 92 دن، اور ثلاثتن و تسعون شہرن 93 مہینے. اور میہ تو آپ کو معلوم ہے وہ مفرد ہے، اور میئۃ ولدن، میئۃ ولدن یعنی 100 لڑکے. یہ تمام مثالیں تھیں مذکر کی. اب دیکھیے مؤنث کی مثالیں دیکھ لیجئے. احدا و ثلاثون بنتن، بنتن مؤنث ہے، 31 لڑکیاں، تو اس کے ساتھ احدا استعمال ہوا ہے. اور یہ 31 اور 32 کے لیے، اب 33 کا رول الگ ہے. اور سنتانی و ثلاثون امرأتن، تو عورتوں کی بات ہو رہی ہے، 32 عورتیں. 33 میں دیکھیے کہ جریدہ شاخیں ہیں، درخت کی شاخیں، جریدتن واحد استعمال ہوا ہے. ثلاثن جریدہ مؤنث ہے، یہاں ثلاثتن کے بجائے ثلاثہ مذکر استعمال ہو رہا ہے. یہ الٹ ہے، بالکل برعکس ہے. ثلاثن و ثلاثون جریدتن 33 شاخیں. اربعون ورقتن یہاں منصوب ہے، اربعون کے بعد ورقتن منصوب ہے. اثنتانی و اربعون صحیفتن، اس صحیفتن، اور ثلاثن و اربعون حدیقتن، حدیقتن مؤنث ہے، ثلاثن استعمال ہوا ہے ثلاثتن کے بجائے. اور یعنی 100 لڑکیاں. چلیے اب عدد عقود کی کچھ مثالیں ہم قرآن مجید سے دیں. سورۃ الاعراف میں ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. دیکھیے آپ 30 منصوب ہے، وعدنا 30 لیلتن،
لیلتن یہاں واحد استعمال ہوا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے طلب کیا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ. تو اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اور ہم نے اس پر 10 کا اضافہ کر دیا تو 30 کے بجائے ہو گئے تم میقات ربی. تو رب کی مقرر کردہ مدت 40 لیلتاً وہ 40 راتیں ہو گئیں، 40 دن پورے ہو گئے. تو یہاں 40 استعمال ہوا ہے لیلہ کے ساتھ، دیکھ رہے ہیں یہ منصوب حالت میں ہے. سورۃ العنکبوت میں ہے، معاف کیجئے، سورۃ الحاقہ کی یہ آیت ہے فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا فی سلسلہ زنجیر، ذرعها 70 ذراعا ایسی زنجیر میں جکڑ دو، فاسلکوا اس شخص کو دوزخ میں ایسی زنجیر سے جکڑ دو، فی سلسلۃ ذرعها جس کی لمبائی 70 ذراعا، ذرعها 70 ذراعا 70 ہاتھ لمبی ہے یہ، ذرعها 70 ذراعا. تو یہاں 70 جو ہے یہ 70 مرفوع ہے، اور اس کا جو اس میں معدود ہے وہ واحد منصوب مذکر اس میں تمیز کی صورت میں آیا ہے. اسی طرح وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، 70 یہاں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 مرفوع نہیں ہے، یا غلط لکھا ہوا ہے کتاب میں، یہ منصوب ہے. رجلاً واحد منصوب مذکر ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے قوم کے 70 لوگوں کا انتخاب کیا. اور سورہ صاد میں ہے کہ ان ھذا اخی، بلا شبہ یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، بھیڑیں ہیں، 99. تو 90 یہ مرفوع ہے، اور 99 نعجتاً یہ منصوب ہے. اور حدیث میں آتا ہے، دیکھیے ان للہ 99 اسماً، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. 99 منصوب ہے، 90 وہ بھی منصوب ہے، اسماً یہ بھی منصوب ہے. اچھا، اب ہم کچھ ذکر کریں الف اور آلاف اور الوف کا. الفن کی جمع آلاف بھی آتی ہے اور الوف بھی آتی ہے، لیکن آلاف اور الوف کا استعمال مختلف ہے. الفن 1000 کے ساتھ اگر عدد بھی ہو تو اس کی جمع آلاف آتی ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ آل عمران کے اندر أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. تو کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب ربکم یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے، 3000 فرشتے نازل ہو جائیں. تو ثلاثتی آلاف، یہاں دیکھیے لفظ آلاف استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح 500 آلاف 5000. لیکن جب ہزاروں کا مفہوم دینا ہو، کئی ہزار کا مفہوم دینا ہے، تو الوف استعمال کیا جاتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے وَهُمْ أُلُوف،
وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہم الوف۔ تو یہ سبق تھا عقود کا، دہائیوں کے بارے میں، 50 40 وغیرہ وغیرہ کے بارے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 منٹ